إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش منها ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 35 ہے جی میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 4 چیزاں نو حرام ٹھہرایا کہ 4 چیزاں جڑیاں میں تواڈے واسطے بالکل ممنوع قرار دیتی ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین فرماؤندے کہ دے اندر ترقی ہے. ایک شے جڑی او تگری بری آندی ہے اگے تو اگے اللہ تعالیٰ بات نو لئی جاندا دسن لئی یہ بہت کبھی بات ہے، بہت بری بات ہے. انہاں تو صرف آخری ٹکڑا جڑا میرے پیش نظر ہے. فرمایا میرے رب نے تو کہہ دے کہ بے حیائی دی ساری باتاں نو حرام کیتا. ہر وہ شے جڑی انسان بے حیائی اور بدکاری لے گئے وہ سارے فواحش رب نے حرام کیتے. ما ظہر منہا وما بطن، پاویں وہ کھلے یا پاویں چھپے، اعلانیہ یا پوشیدہ، جنہاں دا انجام بے حیائی اور بدکاری یا دین انہاں چیزاں نو ہضم نہیں کر سکے. وہ بے پردگی، ریانی، شراب، ڈانس وغیرہ کلیہ بیان ہو گیا کہ فواحش کی طرف جڑا رستہ جاندا بے حیائی کی طرف بالکل اللہ تعالیٰ نے اتنے سیل لگاتی. یہ نہیں دین نہیں انہوں ہضم کر سکتا، کیونکہ شرک تو بعد اللہ تعالیٰ دے نزدیک زنا ہی سب تو بڑی برائی ہے. اس تو بے حیائی کھلی چھپی فرمائے میرے رب نے حرام کی تھی. پھر فرمایا والاسم، اللہ نے اس بات نے بھی حرام کیتا، والبغی بغیر الحق، کہ آدمی کسی دی حق تلفی کرے. اسم جڑا ہے وہ گناہ ہے جہاں کسی دا حق دبایا جائے، کسی دا کچھ نہ دینا، کیونکہ ناقت آسما اونٹنی جڑی چرن کوتاہی کرے، پوری چال نہ چلے، اس دے اندر نہ دینا پایا جاتا ہے. کسی دا کرنا نہیں، جڑا دینا سی حق وہ نہیں دیتا، حق تلفی اور دباؤنا اس میں، اور جڑا کسی دا سی وہ کھو لینا یہ بغی ہے. اللہ پاک نے فرمایا دوسری شاجری رب نے حرام کی تھی، والاسم والبغی بغیر الحق، نہ کسی دا مال چھین لینا یا کسی نہ دا حق دینا یہ بھی حرام کیتا. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور جس شاجی رب نے کوئی دلیل نہیں اتاری انہوں نے رب دے نال خامخواہ شریک بنانا یہ بھی رب نے حرام کیتا. اور سارے تو بڑی بات جڑی حرام ہے جس دین تباہ ہوئے، پہلی امتاں جی سادہ بھی ہویا، وہ آخری بات ہے. جب تو 4 جلداں اعلام الموقعین عن رب العالمین لکھیاں کہ دین بیان کرنے لوگوں نے بہت محتاط ہونا چاہیے. دین کے اندر کوئی ایسی گل نہ کہو یعنی اگے تو اگے چلدا کہ وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تسی ایسی شے بیان کرو جڑی دلیل کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دی طرف تہاڈے کو دے بارے علم کوئی نہیں، بغیر علم تو بغیر ثبوت تو اللہ دے حوالے نہ کہو دین ہے کہندا. انہوں آخری حرام شے قرار دیتا. اور دین دے اندر جنی تحریف ہے، تبدیلی ہے، پیغمبراں دے جان تو بعد دین دا ستیاناس ہوا، وہ اس سے شے نہ کہ بغیر علم تو لوگ دین تو شے وڑ دیندے جڑیاں دین نہیں. تو اج بھی تہاڈے سامنے وہ ایک نمونہ ہونا
کیونکہ اج دے اخبار تھی پڑھ رہا شعبان المعظم بڑا برکت والا مہینہ، یہ 15ویں رات جڑی نا سب کچھ ہے جی 15ویں رات نفل پڑھو تو روزے رکھو تو یعنی دین جو گلاں واردیاں جنہاں دا دین نال تعلق کی کریے صفحیاں دے صفحے کتاباں دیاں کتاباں رسالے پڑھ دیتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان کہ شعبان دی 15ویں رات دی آ فضیلت ہے، اس دن قسمت لکھی جاندی ہے، مرن جمن والے لکھے جاندے، کو پتے ڈگ جاندے جنہاں دے چڑھ جاندے وہ مر جانے، کو اگاؤندے انہوں نے پیدا ہونا، یعنی یہ رات اتنی مشہور ہے اج تے ابتدائی گاہ تو ویکھنا اخبار پڑھے جانے، اور شاید ہی کوئی مسجد ہوئے جتھے بیان نہیں ہونا بے شب برات شب برات، حالانکہ رب گواہ وان تقول اللہ ما لا تعلم، بغیر علم تو گل کہندے نہ قرآن نے دا ذکر کیتا ہے 30 پارے بالکل لیلۃ النصف من شعبان شب برات نام دی کسے رات دا ذکر لوگوں نے کھینچا تانی کر کے نا تو کسیٹ کیا نہیں لیلۃ مبارکہ نو کھچ لیا سورہ دخان دی نو کہ وہ برکتڑی رات، حالانکہ ساری دنیا دے مسلمان علماء جاندے بھی وہ رات جدے قرآن اتریا اور رمضان بھی ایک رات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ رات وہی ہے جنہوں اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قدر دی رات، اس قدر دی رات قرآن اتریا ہے، لیلۃ مبارکہ بالکل شعبان دی رات کوئی شاید، مگر یہ بارے روایت ہیں مشہور ہے تسی آلے رلو متناہی ہے، اگر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ اٹھا لو 14-15 تو اتنے ہی ہے گی کہ فلاں صحابی آ سوندا حضور آ کر رہا سی آ کر رہا سی سجدے پیر دعا کر دی، مگر شکر ہے انہوں نے کلی کلی کا پوسٹ مارٹم یہاں چ کوئی صحیح نہیں، نہ کسی کا راوی درست ہے جل تو مسلمان جب یہ زوال کا شکار ہو گئے بالکل چھٹ بیٹھے، نہ کوئی جہاد نہ اسلامی حکومت نہ کرن دا کوئی کام، ویلے آئے اس دن مناؤ، کوئی نہ کوئی دن لبنا چاہیے جدن حلوے پکن پوڑیاں پکن ناچ گانے اور اپنا نچن ٹپن کھان پین، یہ تندا انہوں رہ اس پاروں اس جاہلیت دے دور سمجھو اس زوال دے زمانے بڑی بگتیں ایجاد ہوئی ہیں، لوگ حیران ہو جاتے یار مولوی سوئے میں اتنا بولڈوزر ہی پھیر دینا بھی گل کوئی ہوگی تو پھر گل کریے، ہاں بالکل تبلیغی جماعت دے مولوی لگے ہونے دیوبندی لگے ہونے شب برات جاگو فلانا او خدا دے بندے ہو اللہ دا دین آندا جس سے اگر تھوڑے کو ثبوت کوئی نہیں ہو دین سے داخل نہ کرو، بالکل کوئی دا ذکر نہ کرو، نہ قرآن اس رات دا بیان کردا، نہ اللہ دے رسول تو ایڈیاں مستند ہوندیاں تے جڑے اہل سنت دیاں وڈیاں کتاباں ہیں بخاری ہے مسلم ہے موطا کوئی ذکر کرنا نہ نہیں لیا، بالکل ذکر تک نہیں کیتا، صحیح غلط کچھ نہیں اشارہ کیا، لے دے کے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ذکر روایت لکھی او دے بعد آپ ہی او دے چ خامیاں کر لی، او مشہور ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات ویکھیا رسول کریم علیہ السلام آہستہ نہ اٹھے نکل گئے، انہوں نے دل خیال آیا بھی شاید کسی دوسری بیوی ول گیا، پیچھے ہو گئی قبرستان چلے گئے، دعا لمبی کی واپس مڑے، وہ اگے اگے دوڑ کے آگے بستر سے لیٹ گئی، حضور آئے تو ویکھیا ساہ چڑھیا، فرمایا عائشہ کی گل کیا اللہ کے رسول سچی گل ہے مینوں کیا خیال ہوا مگر اتنے گل ہی اور فرمایا مینوں تو جبریل علیہ السلام نے آخیا سی انہاں بقی والوں کی دعا کر، میں انہوں کی بخشی کی دعا کرن گیا تو فرمایا اس رات جڑے نا فلانا قبیلہ بنو کلب انہوں کی بکریاں دے وال جنے نے انہیں گناہگار بخشے جانے، ہاں یہ لکھ کے امام ترمذی اگے لکھتے میرے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری نے ضعیف قرار دیں سی، یہ حجاج بن ارطاد جڑا وہ بھی ضعیف ہے، یحییٰ بن ابی کثیر نے کوئی حضرت ایسا تو نہیں سنیا، یعنی کمزوریاں کندہ تو ایسیاں کرنا اتنا دین بندیاں 5 وقتہ نماز دی فکر کوئی نہیں، رمضان شریف دے روزے لنگے انہوں کوئی صدمہ نہیں، یہو جہ دن جہاں وہ باقی مسجد کے چلے جاؤ اتنے نہ حلوا پکا آ چائے شائے ہوں کھانے پیندے ادھی رات نو بچیاں بہت جانیاں پھر روندے تو سر اپنی جن والیاں انہوں ماوا نے کیوں جانا اس دنیا سے کیوں آئے اپنی قسمت تے روندے، اسلام دا اشرف سی کر چلے پوری دنیا کے کافروں نے دین پیروں تھلے رونتا، اسلام جڑا انہوں کچن تے چلے ہے تو راتاں سوئی دیں تو لیلۃ النصف من شعبان کوئی حدیث پا کے دیکھے ایک بھی نہیں جنہوں کوئی کہہ سکے ہاں اس شعبان دے مہینے دے بارے یہ ضرور رسول کریم علیہ السلام کی سنت ہے، میں رمضان شریف تو بعد آپ نے سب تو زیادہ روزے اس مہینے رکھے،
یعنی آپ تے ایسا نشہ کاری ہوندا سی رسول کریم روزے نہ اتنا پیار سی بھائی رمضان دے فرض روزے نہیں شروع ہوندے تے تقریباً پورا مہینہ شاید ہی کوئی دن چھٹے ورنہ پورا ہی لنگ جاتا سی روزے رکھی چلے جاندے۔ اس پاروں عبادت دا شوق تے آدمی نے نہ ہونا چاہیے، وہ گھوڑے پہلا تیار رکھے ہوں تو اج 10 تاریخ ہو گئی ہے شعبان دی، بالکل چاہیے بھی اپنا سحری کا سامان خریدے، افطاری کا خریدے، جو عبادت دیا دعاواں چاہیے وہ کتاباں لوے، کمر کس کے تیار ہو، ادھر رمضان شریف کا چند طلوع ہوئے ادھر سر پٹ کوڑا کرا یہ سمجھے بے زندگی پتہ نہیں پھر دوبارہ موقع آئے نہ آئے۔ بالکل اللہ دے رسول اللہ السلام کا فرمان ہے بہت پیارا، باہر کا مناظرہ کر رمضان فلم یغفر، جس بندے نے زندگی چ رمضان نصیب ہویا کہ پھر نیکی کر کے اپنا آپ بخشا نہ سکیا، افسوس آ پیدا ہو، بڑا بدقسمت اور نامراد آدمی ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماؤں ہے جڑا رمضان نہیں نہ بخشا گیا ہوں ایک چانس رہ گیا کہ وہ میدان عرفات چلا جائے کہ شاید کم بن جائے، ورنہ ہوں موقع انہیں مس کر اگلے سال تک کوئی چانس نہیں رہا، بخشیدہ گرد لنگ گیا، باران رحمت ہو رہی تھی انہیں اپنے آپ میں تیار نہیں کیتا۔ اس تو عبادت کا شوق تھے حدیث پاک چاہوں کہ آپ اس مہینے پورے روزہ جی گزار دیں سی 15ویں رات تک کوئی گل یہ بارے بھی آؤں کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ السلام نے پوچھا جی تھی بھی اس مہینے کیوں روزے رکھ دے، تو یہ دسیا جاتا کہ آپ نے فرمایا مہینہ جڑا رجب اور رمضان کے درمیان لوگ تو لاپرواہی کر دیا، حالانکہ اس مہینے کے آدمی اعمال جڑے سال پر دین اللہ کی طرف اٹھائے جاندے، سال پر دی وہ ڈائری جڑی نا خدا کی عدالت جمع کراتی ہے کہ میں چاہنا کہ میں روزے دار لکھا ہوا صاحب بچے کی گل یہ روایت جڑی نا روزے رکھنے اپنی جال صاحب کسانی ثابت یہ اندر بھی بالکل ثابت ابن قیس ابو حسن ضعیف خراب، یعنی دین اینی محنت نہ تیار ہویا بھی اچھے پائی فرار نہیں کرنا، کوئی ہوئے شیعہ ہوئے سنی ہوئے بڑے اتنے گیا میں کہہ دی گل نہیں چلنی جس کسی کرنی نا اسے بھی وہ کھوج کھرا نکلوا کہ کتنے لکھی ہے کون یہ بیان کرنے ایویں منی نہیں جان۔ یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کی صاحب سے عمل کرے وان تقولوا اللہ مالا تعالی کہ جہاں تھوڑا کوئی علم نہیں نہ وہ اللہ دے دین چ داخل نہ کرو، ہے تو دلیل پیش کرو، نہیں دلیل تو تسلیم کرو بھی یار ایویں بنیاں گلاں انہاں دی حقیقت کرو۔ تو سنیاں کا حال تو تسی سن لیا کہ سنیاں دے کسے معتبر ذخیرہ ہے حدیث کے اندر یہ کوئی ذکر نہیں، نہ کوئی شے قرآن دے اندر دا کوئی ذکر نہیں۔ اے 2 سطریں پڑھ کے اگے چلنا۔ قاضی ابو بکر ابن عربی تفسیر ہے ان کی احکام القرآن سورۃ الدخان صفحہ نمبر 1678 ہے، چوتھی جلد ہے۔ اتنے فرماؤں دے کہ جہے لوگ کہندے ہیں کہ لیلہ مبارکہ جڑی ہے من ضامن فی غیر ہی فقد اعظم الفریضہ، جدوں قرآن مجید نے آندے دس دیتا کہ رمضان دا مہینہ سی لیلۃ القدر سی جہد قرآن اتریا تے ہن جڑا آندا نہیں لیلۃ مبارکہ کو ہور رات ہے شب برات ہے فقد اعظم الفریضہ، وہ اللہ تعالیٰ تے بہت بڑا بہتان لگا، ایڈا بڑا جھوٹ بولدا قرآن دے خلاف اور رسول اللہ دی سنت دے خلاف اللہ تعالیٰ نے افتراء کریا، بالکل بہتان کریا۔ اے تہاڈا کام ہے سون تو باہر مسجد چیک کرو اور جڑا حال مرے انہاں کہ یار یہاں تو کٹ کے بخانی ہے توبہ کرو چھڑ جاؤ، مسلمانوں کو مناؤنی 2 عیداں بڑیاں وہی منا لین سے بڑی گل ہے، یہ ہمیں روز عیداں نہ بنائی جائے، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ اسلام دیا عیداں ہو رہے یا باقی بہت لوگوں نے بنائی کریے کہ سب بناؤ بالکل بناؤ۔ ہاں شیعہ دوست ہی میرے دوست ہے، بریلوی میرے دوست، میں سب کھنگاڑا، اگر موقع ہے میں سب ایک کٹ کے دے دوں گا کہ خود انہوں نے محدث جانتے یار نہ لیلۃ القدر دی کوئی حدیث ہی ثابت ہے نہ ایک کوئی اور ثابت، بنوٹی بنیاں ہر گروہ نے اپنا ایک طرح بنا لیا، کوئی یہ خدا کا خوف نہیں کرتا، بس جہاں دین رسول اللہ دے کے گیا اتنے بس کرو اتنے ٹیک دو۔ ہاں 2 عیداں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے دتیاں یہ منایا کرو، اور دونوں کی مناسبت کنی ہے بھی ایک مہینہ عبادت گزریا اللہ تعالیٰ نے یاد کیتا، روزے رکھے، مہینہ مکہ مسلمان میدان سے نکلے سجدے پہ گئے، اللہ جے کچھ ہو سکیا تو قبول فرما، کوتاہیاں ہوئیاں تو درگزر اور معاف کر، شکرانہ ہے اس رمضان شریف کا۔ عید الفطر منائی، عید الاضحیٰ کے دن آئے، انہوں دنوں بھی حج ہوا، سانو لوگوں نے تو رعایت دیتی بھی چلو تھی نہیں اتنے پہنچے انہوں نے تھوڑی بہت مشاورت کر لو، تھی بھی اتنا کا اجتماع کر لو، بس اصل عید جی ہے مکے والوں کی کہ وہ گئے اور قربانی بھی چلے مینا چو کر دے الحدی انہوں حجی آخیا،
ساری قربانی نہ نہیں رکھا ازیا ہدیہ، یعنی وہ جس طرح آدمی ملن کے نہ آؤں ہدیہ تحفہ لے آؤں گفٹ، اللہ نے آخیا اس قربانی کا نام ہی ہے کہ چڑھاوا لے آئے میرے دربار، کیا پیش کرو؟ آ گیا جرفات چو کے بخشے گئے تو انہوں مزدلفہ قرب نصیب ہے، میں آ کے قربانیاں دے جو تے پلے نظر آنے آنا پیش کرو. ہاں وہ قربانی اصل اسی نقل وہ کر دیں، چلو اپنے وطن کی مرا چنگا جانور کر لو، ورنہ اصل نیکی ہے آدمی میدان میلاد جائے اور اتنے قربانی دے. قرآن پاک جیسے تو جڑی قربانی اسی اپنے وطن کرنے کا کوئی ذکر بالکل لوہ چلی گل ملکوں سے اسی کر دے سنت تو سب اللہ کے رسول کی چیز اسی کر دے. قرآن کا کوئی نام نہیں ہے، قرآن صرف ایک قربانی کا ذکر ہے جی حج چاہیے، انہیں اور کسی قربانی کا ذکر نہیں کیتا. ایویں جو مرضی فصل لے لے رب کے وان اور ترجمے کر دے پھر دے، یہ کوئی گلا نہیں. قربانی وہی ہے جڑی میراج دوجے جڑے انہوں رعایت ہے واقعی حضور نے کی چیز سنت ہی ہے، مگر قرآن نے قربانی میراج کا ذکر سورہ حج تو اتنے کا ذکر ہے جدوں تسی اتنے جاؤ تو قربانیاں کرو. بہت بڑائی چاہ مسلمان کٹھے تو چونکہ 5 دن وہ حج دے کمائیں لگے رہتے ہیں، کدی مینا کدی عرفات مزدلفہ مکے کام جدو مکدا اللہ پاک پھر تسی بھی جشن منا لو. 2 جشن دیتے اور کچھ ہے تو فرماؤں گے جس کیا نا کہ لیلۃ القدر تو سوا کوئی اور شب برات ہے ولیس فی لیلۃ النصف من شعبان، حدیث میں جاؤ بابا آندے جڑی 15ویں رات ہے شعبان دی یہ بارے ایک حدیث بھی قابل اعتماد ہے. حدیث میں ایک حدیث بھی ہے نہیں گی جتے کو اعتبار کرے بھی واقعی حضور نے گل کی نہیں. لا فی فضلیا نہ یہ شان دے بارے ولا فی نسخ الاجال فیہا تے نہ یہ بارے بھی قسمت لکھی جاندی ہے تقدیراں لکھی جاندی کچھ بھی نہیں صاحب. فلا تلتفت الیہا بہت زوردار فکرہ لکھا کہ اس رات کی طرف دھیان بھی نہ کریا کرو کہ آئیے 15 پڑھ جائے اور آ جائے ساری گلوں یہ دین کے اندر بے جڑی نو ختم کر کوئی شے نہیں. جڑے نماز روزے کرو قرآن حدیث پڑھو یہ چیز کوئی یہ دین کے اندر کوئی اللہ رسول بیان نہیں کیتا نہ کوئی دا ثبوت ہے. بالکل ماں جب شروع ہوئی ہے شام تو شروع ہوئی ہے، شامی نے شروع کیتا ہے پہلا مخول وغیرہ نے حجاز دے عالم پٹ رہے بھی یار نہ کوئی آیا نہ حدیث ہے کیوں تو یہ بنا چالو کرتی جب ایک شاید چالو ہو جاتی لوگ خوش ہو جاتے چلو ایک نواں دن لب گیا. اج بھی اسی کوئی اپنا موج میرا کر رہی دین نہیں قطن نہیں دین کے اندر کوئی دا وجود نہ اسلام نے دا کوئی ذکر کیتا. زیادہ دی شہرت جڑی شادی شیعہ دوستان اس پر انہیں بے کوئی تقدیر وغیرہ لکھی جاتی انہوں بھی کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں تقدیر لکھن دی. تقدیر جڑی لیلۃ القدر سی انہوں نے منیا صرف یہاں کہ امام زمان علیہ السلام دی پیدائش ہے. حضرت امام مہدی جڑے اس دور دے موجودہ دے امام ہیں وہ شیعہ نظریے کے مطابق 255 ہجری 15 شعبان نو پیدا. اس پاروں بڑی گل اگر امام دی پیدائش کا دن ہے تو حق پہنچ جانو خوشیاں مناؤ اور امام کو کہے گا نہیں سارے مسلمان من دے کہ امام المہدی علیہ السلام ظاہر ہونا یہ شیعہ سنی کوئی اختلاف دونوں فریق من دے بے قیامت آن تو پہلا اولاد فاطمہ سے ایک شخص کا نام محمد ہونا اللہ نے انہوں ظاہر کرنا انہیں بالکل دنیا میں عدل انصاف نہ پر دینا ظلم نو مٹا دینا. یہ شیعہ سنی دونوں کا متفق عقیدہ شبہ کوئی مگر شیعہ حضرات جو پیدا ہو چکا سنیاں دے پیدا ہونا سنیاں دے بھی کئی بزرگ جڑے قائل ہے انہاں مسئلہ میں ایشو نہیں بنانا چاہیے. کئی لوگ میں جھگڑے بناؤ جھگڑا کچھ بھی نہیں. کئی بڑی اللہ کے ساری ملاقات ہوئی آپ شیخ اکبر جیسے بڑے آتے جی آپ ملے ہوں بالکل امام دنیا موجود ہے. ایک مسئلہ شیعہ سنی نہیں بنانا چاہیے. تحقیق ہے گیا کہ نہیں ویسے کوئی نہیں. اگر پیدا ہوا میں اپنی گل تمہیں سنا کہ میں دارالعلوم عصریات گیا مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب بیٹھے اتنے ایک قادیانی ہے وہ بھی میرا دوست ہی ہے ماسٹر اللہ یار آج کل وہ بھائی ہو گیا اور بیٹھا انہیں مولانا اس طرح شکنجے جکڑیا کہ مولانا عیسیٰ علیہ السلام مہینے 1000 سال ہو گیا وہ تھی آدھے زندہ وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ امام مہدی دی عمر سی 1200-1300 سال ہی آنے اتنے تھی اعتراض کر دے کہ اینی عمر نہیں ہو سکی. مولانا پھسے گل کوئی نہ آئے وہ آ کے 1200-1300 سال کی عمر سے اعتراض ہے تمہوں عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال ہو گئے انہوں نے تھی سارے زندہ من اور میں آخیا ماسٹر اللہ یار گل ہے یہ مولوی صاحب کی جان میں چھڑاؤنا روڑا ہے نہیں بے عمر نہیں ہو سکتی کہ نہیں. جب ابلیس نے اللہ نے ایڈی عمر دیتی لانتی نو آدم علیہ السلام تو پہلا تو چلا ہوں فرشتے چلے آؤ عمر کا کیا اعتراض اللہ جنی مرضی دے امام علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام روڑا صرف حقوق ہے
امکان دا نہیں بھی ہو نہیں سکتا، ثابت کرنا بھی ہوئی بھی ہے گل، کوئی یہ تاریخی ثبوت چاہیے. ہوں گل بنی مولوی صاحب نو ذرا ٹکانے آ گیا دماغ، بحث جہی امکان بھی ایسا ہو نہیں سکتا، یہ مسلمان نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے کر سکتا، صرف یہ ہے کہ ہویا کہ نہیں ہوا. تو میں عرض کیا شیعہ مندے پہ امام پیدا ہوئے، اجے وقت نہیں بھی اپنی حکومت کا اعلان کر. اہل سنت جو بھی کئی اولیاء ولی آندے بے اسی انہوں نے ملے، یہ بھی مسئلہ نہیں. مگر میں صرف ہوں کوئی شیعہ دوستی میری ملاقات بھی اگراد میرا بیٹھا علم کی گل کرنا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام دے کرے سے کوئی بچہ پیدا. شیعہ کی کتابیں جو نہیں بچے لے جانے نو اور اپنے علماء نال گل کرن دے جھگڑالو پن دا فائدہ کوئی نہیں. دلیل دی بات کہ کوئی مستند ثبوت ہے کہ امام عسکری علیہ السلام دے کوئی بچہ پیدا ہوا، کسی نے انہوں ویکھیا؟ جی نہیں پھر ایک گل بنا لینا جو گزارا کرنی باہر نہ بنائیے کام خراب ہوتا، اس طرح کوئی نہیں. ایک کام چلاؤ گل نہیں، یہ تاریخی ثبوت ہونا چاہیے کہ کسی نے بچہ پیدا ہوتا ویکیا، کوئی حمل ہویا، کوئی بچہ پیدا ہویا، کوئی بعد کی کوئی گل ہوئی نہیں. اچھا یہ سلسلے میں دو گلاں جڑیاں بیان کراں. ایک جو مشہور ہے یا ایران چ بھی ہوں کئی دن جشن منایا جاؤ گا کہ 15 شعبان میں امام علیہ السلام پیدا. پہلی گل تو بچے نوٹ کر رہے ہیں، سی ڈی بن رہی ہے کہ شیعہ چ بھی یہ کوئی پکی گل نہیں، نہ یہ کوئی ثبوت ہے 15 میں پیدا ہوئے. اور بھی بہت تاریخ اور کئی علماء شیعہ نے قرار دیتا وہ زیادہ معتبر. اے میرے کو سمجھو میرا تو لقول ہے وہ جلد میں نہیں لیا سکیا، 6ویں اتوں لیا تو ٹھیک 6ویں جلد پکڑ کے. ہوں صرف امام علیہ السلام کی پیدائش کی کہانی جی یہ بیان کر، حوصلے اور صبر نہ سننا. صرف ایک کہانی ہے اس طرح امام علیہ السلام پیدا. ایک بی بی نے انہوں پیدا ہوندیا دیکھا، حکیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے. فمنها ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين بهذا السند حيث رواه محمد بن حسن بن الوليد محمد بن عيسى عن الحسين بن رزق الله عن موسى بن محمد بن القاسم قال حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر علیہ السلام. آندے حضرت شیخ صدوق نے اپنی کتاب جڑی اکمال الدین لکھی ہے وہ یہ سند جڑی محمد بن یعقوب نے دیتی ہے انہوں نے پیش کر کے حوالہ دیتا. لکھ دے کہ میں روایت محمد بن حسن بن الولید تو سنی، انہوں نے استاد او محمد بن عیسیٰ تو روایت کر دے، او حسین بن رزق اللہ تو روایت کر دے، او موسیٰ بن محمد بن قاسم تو روایت کر. موسیٰ بن محمد بن قاسم آن دیا قال حدثني حکیمۃ بنت محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کہ 11ویں امام انہوں دی بہن سی پھپھی ہے، امام حسن عسکری دی پھپھی ہے اور امام جی جڑے انہوں دے والد ہے انہوں دی بہن حکیمہ بنت محمد بن ام جڑے ہے امام حسن عسکری علیہ السلام انہوں دے والد علی بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. انہوں نے میں سنائی یہ گل اے موسیٰ بن محمد قالت باس علیہ ابو محمد الحسن بن علی علیہ السلام کہ میں میرے پتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام نے سنیا کر لیا وہ آج پھپھی میرے گھر تو رات رہنا. کہانی سن دے جاؤ تبصرہ جڑا بے دے راوی کیوں بیان کر دوں. اے ایک کہانی ہے چنانچہ فقال یا اما اجعلی افطارک اللیلۃ عندنا کہیں گے پھپھی آج روزہ میرے کو افطار کرنا، روزہ تو نفلی جڑا رکھنا شام میرے کو افطار کرنا. فإن لیلۃ نصف من شعبان کیونکہ شعبان دی 15ویں رات ہے. وإن اللہ تبارک و تعالی سیظہر فی هذه الليلۃ الحجۃ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر اس صدی دا امام پیدا کرنا، حجت جڑی نا رات دار کرنی. وہ حجت فی ارضی اور وہ جڑا بچہ پیدا ہونا اس زمین تو خدا دی طرف اللہ دا امام ہے، حجت ہے لوگوں واسطے رہ بڑے. کال فقلت منہم تو پھپھی آندی ہوں حکیمہ کہ میں آخیا حسن کون ہے وہ ماں کتوں نے پیدا ہونا؟ کال بھی نرجس، انہیں آخیا نرجس خاتون جڑی یہ چو پیدا. قلت واللہ ہے جعلنی اللہ فدا کا ماں بیاس. میں کہا رب دی قسم ہے مینوں تے دی کوئی اثر ہی نہیں حمل کا نظر آؤں، کوئی نشان نہیں، کوئی دے پیٹ بچہ نہیں، کتوں پیدا ہو. سن دے جانا یہ چیزاں تو بلند ہو جائے شیعہ سنیں ورنہ اتنے ہی تکے کھاندے پھرو.
دین لبو تو بالکل تسبات پیروں تھلے رون کے گل لکھ دیتی ہے، گل کا کوئی سرکار بھی ہے. فقالا و معقول، امام نے فرمایا پھپھی جو میں تینوں آخیا ادا ہی ہونی ہے، تو چھڈ کوئی اثر ہے گا کہ نہیں ہے گا. قال فجئت فلما سلمت وجلست ذات خفي وقالت لي يا سيدتي كيف امسيت. میں پھر آئی، میں سلام کیتا، بیٹھ گئی تو نرجس خاتون جڑی سی امام دی بیوی وہ آئی، میرے پیروں کی جتی اتارن لگ پئی، ساری بزرگ آئی ہے اور مینوں کہنے لگی بے میری سردار کیف امسیت، تو کس طرح رات کو تیری شام ہوئی ہے. فقلت بل انت سیدتی سیدت اہلی. کہنے لگی میں انہوں کہا نہیں تو میری سردار ہیں اور سارے خان دی کارت فان کر کولی کہ میں میری بات انہوں نے اچھا نہ جانا. وقالت ما هذا يما، کہنے لگی پھپھی یہ کی گل تو آخیا تو سارے خاندانی سردار سے تو ایڈی پھپھیاں وڈیاں. قالت فقلت لا یا بنیا ان اللہ سیحب الکیف لیلت کی هذه غلام سیدن فی الدنیا والآخرہ. میں آخیا بچی اج دی رات بیٹا اللہ نے تینوں ایک ایسا لڑکا دینا جڑا دنیا اور آخرت سردار ہے. قالت جلست واستحیت، وہ شرمسار دی ہو کے بہ گئی، میرے نہ کوئی نشان نہ ہو رہے پھپھیاں دی تینوں رب نے بیٹا دینا. فلما فرغت من صلاۃ العشاء الاخرہ افطرت وغسلت مسجد، جدوں میں عشاء دی نماز تو فارغ ہوئی پھپھیاں دی میں پھر افطار کر کے کھانے کھا کھو کے سوں گی بستر پہ، حرکت تو سوں گی. فلما كان في جوف الليل قمت الاسرى، جب ادھی رات ہوئی میں اٹھی نماز واسطے تہجد لی. ففرغت من صلاۃ، میں تہجد پڑھ کے فارغ بھی ہوگی. وہیا نائمہ، تے نرجس اجے ستی امام دی ہون والی ماں. لیسا بحال، کوئی گل ہی نہ ہو، نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو. ثم جلست مکبتا، پھر میں ذکر اذکار کر لگ پئی، تسبیحاں پڑھ لگ پئی، اللہ توبہ کر لگ پئی. ثم صدقت، پھر لیٹ گئی. ثم انتبہت فاذا وهي راقدة، پھر میں گھبرا کے اٹھی ویکھیا دی بھی ستی سی. ثم قامت فصلت نامت، پھر اٹھی نماز فجر پڑھی سوں گی. قالت حکیمہ فدخلت لي شکوک، حکیمہ پھپھی آندی بھی نا ساری چیزاں نو ویکھ کے میرے دل چ بڑے شک پیدا ہوئے. امام کی آندا سی میرا بھتیجا، اج دنیا دا امام پیدا ہونا. ماں چنگی بڑی ستی رہی، سارا وقت لنگ گیا، پھر سو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. فصاحب ابو محمد علیہ السلام، تو پھر میرے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اونچی آواز نہ مینوں بلایا میرا مجلس. فقال یا تاج علی اما، کہن گے پھپھی کالی نہ پے، فإن الامر کا کرو، وقت جڑا نا اس کام دا نیڑے آ گیا. میری گل تین دسی دی، قریب آ گیا وقت. قال فقرات الف لام و سجدہ و یاسین، میں پھر یہ صورتاں پڑھیاں. فبینما انا کذالک اذا انتبهت فزع فسبت اذا انتبهت فزعا فسبت الى فقلت اسم الله عليك ثم قلت لا تحسين شيئا. پھر میں اچانک اٹھی تے دوڑ کے وہ گئی تے نرجس نو آخیا کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے. تے نال انہوں پوچھا بھی تینوں کوئی محسوس ہوندا؟ قالت نام یا اماں. پھر انہیں آخیا ہاں پھپھی کچھ معلوم ہوندا. فقلت لا اجمعي نفسك واجمعي قلبك فما قلت لك، میں پھر آخیا تو ہوں تسلی کر تے اپنے آپ نو مطمئن رکھ، جیڑی گل میں تینوں دسی سی نا میرا بھتیجا دا تیرے چ بچہ پیدا وہ وقت آ گیا. قالت حکیمہ ثم اخذتنی فترہ واخذت فترہ، پھر کہیں مینوں بھی ذرا نیند جی آ گئی، تھکاوٹ، وہ نرجس نو بھی آ گئی. فانتبہت بحث سیدی، پھر میں معلوم کیتا میرا سردار پیدا ہو گیا امام، تو وہ جا کچھ ہلنا جلنا محسوس ہوا. جاگی فکشفت الصحابہ، میں کپڑا ہٹایا. فاذا انا نبی علیہ السلام ساجدا یتلقى الارض بالمساجد، کہ میں ویکھیا کہ امام سجدے پہ اور اللہ تعالیٰ کے زمین تے سر رکھ کے سجدے کر لی. فضممت علیہ السلام، میں چک کے اپنے نال آیا. فاذا انا بنظیف مرض، میں ویکھیا اتنے کوئی اڑائش نہیں، پاک صاف ستھرا. فصاحب محمد علیہ السلام ابو محمد علیہ السلام رمی لبنی ام، کہ میرے بھتیجے نے پھر امام عسکری علیہ السلام نے کہا پھپھی میرے کو میرا بیٹا لیا. وجہ تو بلا، میں انہوں کو لے کے آئی. بابا یاد تحت ایلیت تھی وزاری، امام نے اتنے انہوں دیا جڑے تھلے رکھیا چوتنا دے بھی اور رام دے بھی ہاتھ
کمر دے بھی وضع قدم علی صدری تے بچے دا جڑے پیر سی اپنے سینے تے رکھے ثم ادلا لسانہ فی فی پھر اپنی زبان دے منہ لٹکاتی وامر ید ولا عینی وسمعی وفاصلے اپنا ہاتھ دی اکھاں تے پھیریا ساری چیزاں تے پھیریا کرنا وغیرہ ثم قال تکلم یا بنیا پھر آکھیا بیٹا بول فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد رسول اللہ اے کلمہ نام علیہ السلام نے پڑھیا ثم صلی امیر المومنین علی علیہ السلام پھر کلے کرے تے درود شریف پڑھی گیا علی علیہ السلام تے پڑھیا پھر حسن تے حسین تے زین العابدین تے حتی وقف علی ابی حتی کہ اپنے باپ امام حسن عسکری علیہ السلام تک آئے 11 امام پورے کیتے انہوں نے پڑھیا ثم پھر چپ ہو گیا ایک قصہ ثم قال یا ابو محمد یا مذہبی بیرا امی علیہ السلام علیہ واتنی بھی پھر کہیں گے پھپھی اے جی ماں کو بھی لے جا انہوں بھی اسلام کہہ لے تے مڑ کے میرے کو لے واتنی بھی وظہر بھی فسلم علیہ ردت ووضعت فی المجلس لے گئی ماں نے سلام کیتا واپس لے آئی پھر گوچ رکھتا ثم قال یا اما اذا کان یوم السابع فاتینا پھر امام نے آکھا سنت کرے پھپھی جدن 7واں دن ہویا نا ادن ساڈے کو آئی قال فلما اصبحت جئت لاسلم علی محمد علیہ السلام جدن 7واں دن ہویا میں پھر آئی اور صبح نو آ کے سلام کیتا فکشفت الستر لیافتہ کہ سیدی علیہ السلام میں پردہ ہٹایا اپنے ویکھاں سردار نے امام علیہ السلام کچھ ہی نہ نظر آ گم پردے کچھ نہیں قلت جلت فداک ما فعل سیدی میں آخیا بھتیجے وہ کی بنیا وہ بچہ کدھر گیا ذرا زمانے کا امام ہے قال یا اما استودعناہ الذی استودعتم موسیٰ علیہ السلام کیا اس رب دے سپرد کرتا جس حوالے اللہ موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے کیتا جی انہیں دریا روڑ دیتا اللہ دے حوالے اسی بھی انہیں رب دے سپرد کرتا چھپات قالت حکیمہ فلما کانت یوم السابع جئت وسلمت وجلست 7ویں دن ہوئے میں آئی سلام کیتا بہ گئی فقالت فلمی الی ابنی فجئت بسیدی فی الخرقہ ففعل ابی کفالۃ الاولی دھیان دا پھر رکھا کہ اسی طرح کیتا ثم ادرا لسانہ پھر منہ پایا کان یغذی لبن واصل اس طرح مروں گے جنہیں شہد اور شربت پلا رہا ہے ثم قالت کلم یا ابن پھر امام نے کہا بیٹا بول فقال علیہ السلام اشهد ان لا الہ الا اللہ وثنى بالصلاۃ علی محمد وعلی امیر المومنین درود پڑھیا وعلی ائمۃ صلوات اللہ حتی وقف علی ابی علیہ السلام ثم تلا اپنے باپ پہ پڑھ کے پھر آیت بھی قرآن دی پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون قال موسیٰ فسألت رکبۃ الخادم من هذا قال صاحب کے حکیمہ اے ساری کہانی بیان کر کے حضرت حکیمہ دی زبانی مڑ کے وہ سننے والا جڑا آندا نا میں بی بی حکیمہ تو سنیا موسیٰ بن محمد ابن القاسم وہ آندا میں عقبہ خادم نے پوچھا جڑا نوکر سی امام صاحب دا کہ یہ جو کچھ دس دیو نا کہ بالکل ٹھیک ہے اے پڑھ دیتا تھوڑے اے ایک کیا کہ اماں نے وہ ویکھیا تو دے سامنے پیدا نہ پہلا کوئی حمل دا اثر نہ بعد ہی نظر آیا ہوں یہ نوٹ کر ایران جائے عراق جائے بے 2 بندے سانو لب کے دیں گے انہوں کا سر پیر کو ہے کون ہے کی انہوں کا کریکٹر ہے تو کی انہوں کا علم و فضل ہے یہ جب لب گئے تو کہانی سچی ہے نہیں تو کوئی سر پیر بالکل کہ یہ لبنا ان الحسین ابن رزق اللہ ٹھیک کون اور دوسرا موسیٰ بن محمد ابن القاسم اے 2 میں نشاندہی کر جی مجہور نہ نکل میں نے مانا گواہی خدا دی دین ایسا نہیں بیا میں حیرے کرے دے کہتے اسی منی پھرے یہ کو بنیاد چاہیے بہت ٹھوس چاہیے باقی امکان والی گل تھی سن چکے میرے نزدیک بس کچھ نہیں کہ امام اتنے بھی ہوئے پیدا ہوئے کوئی بھی اتنے اعتراض کی گل نہیں زندگی رب لمبی دے سکتا اہل سن چکے نے لوگ جہاں حضرت خضر اور موسیٰ حضرت عیسیٰ الیاس اور ادریس چارے زندہ چارے پیغمبر ترے یہ کوئی مسئلے والی گل نہیں صرف ثبوت چاہیے چودہ کوئی ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے اور نہ کوئی ثبوت ہوتی ہے وڈی دلیل ہے بے شک لوگوں نے جو مرضی کیا امام علیہ السلام دے اپنے پرا نے حسن عسکری جعفر نے حکومت نو کہہ کے میرے پرا دی کوئی اولاد نہیں ہوں جا جی چاہتا جعفر القذاب گیا مگر جی کوئی ہوں تو پیش نہ ہو جاتا حکومت نو جائیداد نہ دینی جعفر نے ساری جائیداد پرا نے ساری زمینوں سے قبضہ کیتا ہر شے حکومت نے تسلی کر کے حوالے کر امام دے کوئی اولاد نہیں ہوئی اس تو پرا ہی حقدار اور جڑے بڑے بڑے اس زمانے دے شیعہ سی انہوں کا پڑھ لو وہ آدھے کنی مدت سی پریشان رہ گیا جا رہے جعفر ہی پرا ہی امام ہے
یا پھر امام بغیر اولاد تو چلا گیا اور امام ہے ہی کوئی نہیں. یہ سارا لمبا چوڑا شیعہ دی اپنی کتابیں، یعنی خود بڑے بڑے امام دے حسن عسکری دے شاگرداں تک نہیں سی پتا بعد کوئی امام ہے گا کہ یہ پھر خوشی بننی چاہیے. تو مقصد کی ہے شیعہ بریلوی سنی سارے اپنے علم نو کھنگا یہ نویں سرے سے جائزہ لینا. یہ سنی سنائی گلوں کا کام نہیں چلنا. یہ واسطے بہت محکم بنیاد چاہیے، بالکل دلیل چاہیے ہے. باقی جتوں تک امکان دا مسئلہ کہ سب کچھ ہو سکتا، یہ کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ چھوٹیاں نو سب بنا سکتا، مردے زندہ کر سکتا، بن باپ اولاد پیدا کر سکتا، اس کو لمبی عمر دے سکتا. یہ کوئی جھگڑا نہیں جڑا بحث کرے فضول بحث کر، مگر یہ وقوع کا ثبوت تو ہونا چاہیے نا اس طرح کوئی ہوئی گیا کہ نہیں. دوسرا جڑا کہ تاریخ بھی کوئی پکی نہیں. مولد صاحب علیہ السلام سمجھو 170 171 صفحہ میرا رکول ہے اور جلد 6 کتاب الحجت جی. قول هذا مشہور بین الامامیہ علامہ مجلسی آندے جڑا 15 شعبان نو ساڈے شیعہ مشہور قول ہے، زیادہ یہ چرچا. اور ورو صدوق رحمہ اللہ فی کمال الدین بسناد القیاس بنصر ان علیہ السلام بورد یوم الجمعہ لسمان خلونا من شعبان. شیخ صدوق نے اپنی سند نہ دیتا کہ جمعے دن امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس دن شعبان دی 8 تاریخ 15 نہیں سی 8 سی اور سن سی اس 256 ادھر 255. وروا بسناد نقیل ان علیہ السلام ورد لیلۃ الجمعہ غرۃ شہر رمضان. اور ایک قول امام صدوق نے لکھا کہ ایک روایت ہے کہ جمعے کا دن سی اور رمضان دی پہلی تاریخ سی. رمضان کا چند چلیا جس دن پیدا ہوئے من سنہ 54 میں 254، یعنی کوئی 254 کوئی 255 کوئی 256 کوئی مہینہ لیلۃ النصف من شعبان، کوئی 8 شعبان، کوئی رمضان شریف پہلی. وقال کمال الدین ابن طلحہ ولد علیہ السلام فی الثالث والعشرین من رمضان سنہ 58 میں 8 رمضان شریف دی 23 تاریخ وہ پہلی سی، یہ 23 ہو گئی 23 رمضان سی اور سن جڑا سی 258. اگے فرماؤں دے وقال ابن خلقان فی تاریخ کان ولادت یوم الجمعہ بمنتصف شعبان سنہ 55 200 ولما توفی ابوہ کان عمر 5 سنین واسم ام خمت وکیلا نرجس وکیلا وردا فی ثالث من شعبان سنہ 60. ایک قول ہے کہ 3 شعبان نو پیدا 3 8 اور 15 وہ صح ان لکھا ابن خلقان کے صحیح قول ہے 3 شعبان ورد انتا. اے تھوڑے سامنے اس تو ساری چیزاں پڑھیاں، کسی نہ ناراضگی نہیں دشمنی، صرف یہ دین جڑن یہ بارے کسی شخص نے لاپرواہی نہیں کرنے گی، نہ کوئی اہل حدیث نہ دوجا کوئی نہ کوئی چری آؤں گل نویں سرے تو ہر شہر جائیدار انہوں پرکھو کہ اس شہر کی کوئی بنیاد کوئی اثر ہے یا محض میں کہانی ہے جو سنی سنائی کہانی تو دین دی بنیاد نہیں رکھی. دین جلائے دلی محکم دلیل چاہیے کہ جن آدمی ہر میدان جلو پیش کرے تو شکست نہ کھا سکے. کمزور اور ضعیف باتیں جڑی ہیں دین دی. باقی جڑا امت میں ایسے متحد ہونے کی ضرورت ہے، جھگڑے اور لڑائیاں کا فائدہ کوئی نہیں. میرے دوست ہیں مسعود پروفیسر ہے، بیچارے نے مضمون بھیجا اہل حدیث دوستوں کی دیانتداری کا عالم نے رسالے مضمون دیتا مگر ایک تے بعد نوٹ دیتا اگلے پرچے یار حافظ گوندری کا نظریہ ہوگا ساڈا نہیں. حالانکہ حافظ گوندری رحمۃ اللہ علیہ سارے اہل حدیث لوگ جانتے بیا پورا ملک شاگرد ہے انہوں کا. ایک عالم ہی جڑا حافظ گوندری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد نہیں. بیچارے نے بخاری کی شرح لکھتا ہاتھ چھڈ کے بن کے اتنے نیچے رفع جان نہ رفع جان سب حضور دی سنتا وہ تینا نوٹ دیتا. ویسے نہیں جانتے حافظ گوندری کون. اس طرح جڑے نا اپنے باپ دادے تو پھر جان والے نالائق یہاں کا کوئی دین نہیں، یہاں بحث کا کوئی فائدہ نہیں. ایڈے وڈے امام سے جواب دیتا کہ انہیں انصاف کی گل کی کہ سب سنت بالکل حضور تو ثابت ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حوالہ سے اونجی نے درج کیا. اس غریب نے پروفیسر نے لکھا شاہ صاحب لکھ لے والکل سننا کہ رفع جان کرنا نہ کرنا سب سنت ہے. والکل نصر نصیب یہاں سارے کی مضبوط بنیاد ہے، کوئی کچی گل نہیں. چک کے باہر مارا چھاپیا نہیں، جانداری ہے. مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سی فتویٰ کہ اللہ کے رسول تو بعد صحابہ کرام تابعین نے سارے کام کی. کوئی فاتحہ پڑھتا سی امام دے پیچھے، کوئی نہیں سی پڑھتا، کوئی رفع جان کرتا سی نہیں کرتا. یہ ساریا چیزاں جی اختلاف ہے مباح. یہ وہ اختلاف ہے جڑا بالکل چھٹی ہے جی مرضی کر رہا ہے. کام دیا گلا چھاپیاں کوئی نہیں. یہاں دنوں کے پچھلے مہینے کے پرچے اس تو چگڑالو ضدیاں کا علاج کوئی نہیں. امری اللہ رب دے حوالے رب ہی انہوں نے نبلو گا کہ تڑے نہیں یہاں چلنے گالے انہوں کا حکومت کٹ دے امریکہ کٹ دے وہ منظور ہے. اسلام مٹ جائے کوئی گل نہیں، انہوں نے اپنے گروہ نہیں چڑنا، انہوں نے منظور کرنا.
حالانکہ ہن وقت گروہ پھسے رہن کا کوئی نہیں، ایک ہو جاؤ، غیر مسلمان ایک ہوں، مسلم کے حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر کعبہ خاک کاشف۔ اگر کوئی اختلاف ہے علمی طور سے حجرے بہ کے گل کر لو، مک دی مکے نہیں جن سے جتے کوئی انہوں آگ پائی تیرا دین تینوں مبارک، یہ تو یہی سمجھ اپنے رب کے سامنے لا کے پیش ہو۔ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں، ورنہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ اللہ رب العالمین توفیق دے، وقت دی نزاکت پہچانیے، جھگڑے چھڑیے، سینہ نائی لائیے ایک جگہ مسلمانوں کے جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گھر میں بسم اللہ۔ ہاں کی تھی کوئی بندے مطلب جڑے رسول خدا بھی شبان چ روزے رکھ رہے تھے، کیا ہوں مسلمان رکھن گے کہ مومن کے لیے حدیث بھی ہے کہ شبان چ عام مومن جڑے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بات کی طرف کاشف نے توجہ دلائی، چلو بھی وضاحت ضروری سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تے پورا شعبان تقریباً روزے رکھ دے سی، مگر کیا امت جڑی ہے انہوں بھی حکم ہے بھی اسی طرح رکھے نہیں، امت نو حکم نہیں، امت نو صرف 15 تاریخ تک روزے رکھن دا حکم ہے۔ یہ اگر رکھ سکتے نفلی روزے رکھن اذن تصف شعبان فرض، جدن ادا ہو جائے پھر نہیں رکھنا، کہ اللہ دے رسول دے پیش نظر ہے دین چ وادا نہ ہو جائے، یہ نہ ہوئے فرضاں دے نال سنتاں اداں جڑ جان بے مڑ کے روزے 60 ہی بن جان۔ اس تو 3 دن اگوں تو بالکل قطن آپ نے روک دینا کہ 3 دن اگوں رمضان شریف کسی نہیں رکھنا، کہ پہلا 15 تو ہی رک جاؤ تو بہت اچھی ہے، 15 تک رکھتے۔ حافظ اسماعیل فات پاک انا للہ و انا الیہ راجعون، جنازہ 2 بجے خیابان قانونی، اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس دے گا۔ لاہور میں تحریک اسلامی کی تربیت گاہ 26/8/2000 بروز اتوار صبح 9 بجے سے شام 6:45 بجے تک منعقد ہو رہی ہے۔ وہاں شمولیت کرنے والے حضرات نماز جمعہ کے بعد پروگرام لے کر جائیں، ناصر عابد صاحب نے مل کے ساتھی پروگرام لینا لے لو کی معذور آدمی کے لیے سائیکل کی عرض کی تھی، 1000 روپیہ ملا ہے، کچھ اور مدد کروا دیں، شکریہ بشیر احمد صاحب۔ اور بشیر احمد شاہ یار تینوں تو پھر بھی کوئی پینشن ملتی، اے بندہ خدا دا باں ٹوٹی ہے کھنی کنے مہینے تو میرے کو آ رہا، تے میں یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکیا، تسی ایویں لالچ نہ کریا کرو، جہاں گزارا ہوں وہ بھی مڑ کے میں اپنا چھاپا ڈائی جائے، کچھ خیال کرنا چاہیے۔ آج اس مسکین دی مدد کر دے، اللہ تعالیٰ اجر دے۔ اس غریب دا بازو ٹوٹا کئی مہینوں تو آ رہا، ساتھی دی سفارش کر رہا ہے، اللہ اجر دے۔ اج دی جنرل مجلس یہ جو کچھ بھی ہوئے دے حوالے کرنا۔ انصاری صاحب پھرو نہ سفان، اللہ قبول فرمائے، زیادہ تو زیادہ امداد فرماؤ، مدد ہو جائے مسکین، بازو اللہ تعالیٰ درست کر دے۔ ڈاکٹر نقیب صاحب کے بیٹے ڈاکٹر سرفراز کے لیے دعائیں مغفرت سے دل سے فرما دیں۔ بالکل ڈاکٹر نقیب صاحب اپنے بھائی ہے، انہوں کا بچہ فوت ہو گیا، کل میں تعزیت لی گیا سے انشاءاللہ نماز تو بعد ہی مغفرت کی دعا کریں۔ اللهم صل على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔